الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو مطہرات، اور مطہرات میں سے تیسرا مطہر یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے تیسری وہ چیز جو پاک کرتی ہے اور جس کا ذکر توضیح المسائل میں ہے وہ ہے سورج۔ سورج کے بارے میں جن لوگوں کی معلومات نہیں ہے اور وہ مسائل فقہی سے آشنا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجس کپڑے کو اگر سورج کے ذریعے سے خشک کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جس طرح سے پانی اور زمین پاک کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی اگر سورج سے کسی چیز کو پاک تصور کیا جائے تو ضروری ہے کہ چند شرائط اس میں پہلے سے موجود ہوں۔ لہذا بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کپڑا کسی سے بھی دھلوا لیا اور اس کے پاک کرنے پہ توجہ نہیں دی گئی اور یہ سوچ لیا ہے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سورج پاک کرتا ہے تو وہ پاک کرتا ہے زمین کو اور کسی بھی عمارت کو اور عمارت میں لگی ہوئی کیلیں یا اس قسم کی اور چیزوں کو۔ بس جس طرح سے پانی بعض شرائط سے چیزوں کو پاک کرتا ہے، بالکل ایسے ہی زمین بھی بعض شرائط سے اور بعض چیزوں کو پاک کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی سورج بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے لیکن شرائط سے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی، زمین یا کوئی عمارت، اس کی دیوار، اس میں لگی ہوئی کیلیں یا اس میں ملحق چیزیں۔ اب اگر سوال کیا جائے کھڑکیوں اور دروازوں کے بارے میں تو عموماً جو فتوے ہیں مراجع حضرات کے وہ یہ ہیں کہ احتیاط کی جائے، یعنی بعض مراجع فرماتے ہیں کھڑکیاں اور دروازے اس قسم کی دیگر چیزیں پاک نہیں ہوتی اور بعض فرماتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں۔ بس اگر احتیاط کی جائے تو احتیاط اسی صورت میں ہے کہ ان چیزوں کو پاک نہ مانا جائے۔ نہ مانا جائے سے مراد کیا کہ فرض کریں کوئی ایک دیوار اور اس کا دروازہ دونوں کے دونوں نجس ہو گئے تھے اور سورج کی کرنیں اس دیوار اور دروازے پہ پڑیں تو دیوار کو پاک مان لیا جائے، البتہ شرائط کے ساتھ، لیکن دروازے کو پاک نہ مانا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ اس موضوع میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ جس کی آپ تقلید میں ہیں، یعنی جن مجتہد کی آپ تقلید میں ہیں، خصوصاً اس مسئلے میں ان کا فتویٰ دیکھیں، کیونکہ ہم پہلے بھی اس جانب توجہ دلا چکے کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق مسائل کو بیان کیا جائے اور جہاں جہاں ممکن ہو یا ضروری ہو تو الگ الگ فتوے بھی بیان کر دیے جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ ایک عام عمل کرنے والے کے لیے عمل آسان ہو جائے اور جو بہت زیادہ فقہ سے آشنا نہیں ہے اس کے لیے چیزیں کلیئر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ وہ کنفیوز ہو جائے۔ تو سورج پاک کرتا ہے چند شرائط سے، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ چیز گیلی ہو اور اتنی گیلی ہو کہ اگر وہ کسی اور چیز سے ملے تو نجاست منتقل ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو پاک کرنا ہو وہ ہے تو نجس اور گیلی بھی ہے لیکن اس میں عین نجاست نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک دیوار پیشاب سے نجس ہو جائے اور وہ دیوار خشک ہو جائے تو کیا پاک ہو جائے گی؟ کہا جائے گا نہیں، یہ دیوار پاک نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں عین نجاست ہے۔ سورج سے اگر پاک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ فرض کریں ایک دیوار پیشاب سے نجس ہو گئی، اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اس دیوار کو پاک کر سکیں یا قلیل پانی سے۔ اس دیوار پر ہم نے ایک گلاس پانی ڈال دیا، کس جگہ پر؟ جس جگہ پر پیشاب تھا یا جو جگہ نجس ہو گئی تھی کسی اور چیز سے، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے دو کام انجام دیے۔ ان میں سے ایک کام کیا کہ عین نجاست کو ہٹا دیا اور دوسرا کام کیا کہ اس کو اور زیادہ تر کر دیا۔ اسی طرح سے تر کرنے کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ کہ جب وہ چیز سوکھ چکی ہو۔ فرض کریں کہ دیوار پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اب ہمیں اس دیوار کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ دیوار خشک ہو چکی ہے، اس دیوار کو گیلا کیا جائے اور ایسے گیلا کیا جائے کہ عین نجاست یعنی پیشاب یا جو چیز اس پر لگی اور جس کی وجہ سے وہ نجس ہوئی وہ اس میں باقی نہ رہے۔ تیسری شرط یہ
کہ سورج ہی اسے خشک کرے اور لائٹ ڈائریکٹ پڑ رہی ہو، نہ یہ کہ کسی ریفلیکٹر کے ذریعے سے ریفلیکٹ کیا جائے، سورج خشک کرے۔ لیکن اگر سورج کی کرنیں کم ہیں، یعنی دھوپ کم ہے، ہوا زیادہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں، یا گرم ہوا زیادہ ہے، ایسی صورت میں یہ چیز پاک ہو جائے گی؟ کہا جائے گا نہیں۔ یہ چیز خشک ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ گرم ہوا کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے۔ یہ چیز پاک کب ہوتی ہے؟ جب ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ سورج اور جو چیز نجس ہے اس کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شیشہ موٹا لگا دیا جائے یا رنگین شیشہ لگا دیا جائے یا بادل بیچ میں آ جائیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ پاک کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، کس کے پاک کرنے کی؟ سورج بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سورج کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ لہذا یہاں پر گرمی سے ایک چیز پاک ہو گئی، لیکن جب یہ چیز پاک ہوئی تو اس وقت بادل تھے، بس بادل سورج اور نجس دیوار یا زمین کے بیچ میں حائل ہو گئے۔ اب یہ نجس زمین یا دیوار پاک نہیں مانی جا سکتی۔ اب اگر سورج سے کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایک ہی دفعہ میں پاک ہو۔ ایک ہی دفعہ میں پاک ہو سے کیا مراد؟ فرض کریں ایک دیوار ہے 2 انچ کی یا 3 انچ کی، اور یہ آگے پیچھے سے نجس ہو گئی ہیں۔ نجس کیسے ہو گئیں؟ فرض کریں کہ یہ دیوار بننے سے پہلے اینٹیں تھیں اور یہ اینٹیں ایک نجس پانی میں رکھی ہوئی تھیں۔ اب ہم نے اس نجس اینٹوں سے دیوار بنا دی، ابھی دیوار بھی نجس ہے۔ اسے اگر پاک کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو یہاں پر یہی طریقہ ہے کہ اس میں عین نجاست نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہم تر کر دیں۔ اگر یہ خشک تھی تو اس کو تر کر دیں۔ اب جب اسے ہم نے تر کر دیا اور سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں تو باہر کا حصہ بھی تر تھا، اندر کا بھی تر تھا۔ باہر سورج پڑنے سے اندر کا حصہ بھی خشک ہو گیا۔ اگر یہ دونوں کام ایک دفعہ میں ہوں تو کہا جائے گا یہ دیوار پاک ہو گئی۔ چھٹی شرط کہ جس کا بعض مراجع نے اضافہ کیا، خصوصاً امام خمینی نے اس کی جانب توجہ دلائی، البتہ باقی دیگر مراجع بھی اس شرط کو مانتے ہیں۔ فرض کریں کوئی ایسی دیوار ہے کہ جس کے بیچ میں ایک خلا ہے، ایک دیوار ایسی ہے کہ ایک حصہ اس کا یہاں ہے، بیچ میں ایک خلا ہے، دوسرا حصہ یہاں ہے، تو اس کے پاک ہونے کے ذریعے سے یہ والا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ الگ دیوار ہے، یہ الگ دیوار ہے۔ بس چھٹی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً تمام مراجع کے نزدیک ہے، وہ یہ کہ ایک چیز پاک ہوگی، وہ کہ جو سورج کی جانب ہے، اس کا اندر کا حصہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر یہاں پر گیپ ہے یا بیچ میں کوئی پلاسٹک ہے یا تھرموکول ہے تو اس کا دوسرا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ ہیں 5 شرائط، یا بعض مراجع نے اس کو الگ سے بیان کیا تو 6 شرائط ہو گئیں، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے اور جس طرح توضیح المسائل میں لکھا جاتا ہے وہ کیا لکھا جاتا ہے کہ سورج 5 شرائط کے ساتھ اشیاء کو پاک کرتا ہے۔ چھٹی شرائط کو بھی تمام مراجع مانتے ہیں، تمام مراجع نے لکھا ہے، لیکن اس کو الگ شرط کی صورت میں نہیں لکھا۔ ایک سوال، اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ یہ تر تھی یا نہیں تھی، فی الحال خشک ہے، 2-2.5 گھنٹے یا اس سے زیادہ سورج اس دیوار پر چمکا، لیکن ہمیں شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیوار گیلی تھی یا نہیں تھی۔ اگر ہمیں شک ہو رہا ہے دیوار گیلی تھی یا نہیں تھی تو یہاں پر وہ دیوار ابھی بھی نجس مانی جائے گی۔ کیوں؟ کہ پاک کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کو سورج سے پاک مانا جائے اس میں عین نجاست نہ ہو، اور جب سورج اس پہ چمک رہا ہو اس وقت وہ تر ہو
اور سورج کی روشنی سے اس کی تری ختم ہوئی ہو، یعنی دھوپ کے ذریعے سے اس کی روشنی ختم ہوئی ہو۔ یہ تھا مختصر سا ذکر مطہرات میں سے تیسرے مطہر یعنی سورج کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔